فوجی وردیاں جو کہ آنی تھیں، فوجی وردیاں ہم نے بنوا دی، تو وہ فوجی وردیاں پہنے تاکہ ایک ششکا نظر آئے۔ فوج سے ملتا جلتا یونیفارم پاکستان کا کوئی بھی ادارہ نہیں پہنے گا، یہ پہلے سے موجود ہے یہ چیز۔ پھر جی ایچ کیو کا ایک بہت بڑا ایکشن ہوا اس سلسلے میں، جب یہ ایکشن بالکل لیا گیا تو اس کے بعد 23 اگست کو واپڈا نے وڈرا کر لیا ہے اس رول کو۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ واپڈا نے فوجی وردیاں کیوں پہن لی، جی ایچ کیو حرکت میں آ گیا، بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے، سب سے بڑا اسکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حاضر سروس فوجی افسر کس بڑے ادارے کا چیئرمین بن سکے گا؟ جی بالکل، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے جو یہ واپڈا کا سب سے بڑا اسکینڈل منظر عام پر آیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو واپڈا کے اس وقت جو چیئرمین ہے واپڈا، وہ جنرل سجاد غنی صاحب ہیں، جو کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ ہیں، اور اس سے پہلے جنرل مزمل صاحب تھے۔ تو ہوا یہ کہ واپڈا کے جو افسران ہیں، جن میں فوجی افسران کو شامل کرنے کا جو شروعات ہوئی تھی، وہ 97 سے ہوئی تھی، جو نواز شریف صاحب نے کروائی تھی۔ بہرحال تو واپڈا والوں کو یہ شوق پروان چڑھا، واپڈا والوں کا یہ شوق پروان چڑھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو سیکیورٹی پر مامور جو افسران ہیں، جو اہلکاران ہیں، تو وہ فوجی وردیاں پہنیں تاکہ ایک ششکا نظر آئے، ایک کیونکہ پاک فوج سے ویسے ہی لوگ بہت محبت کرتے ہیں، بہت عقیدت کرتے ہیں کہ جو جوان ہیں ان کو جو وردیاں ہیں، بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں وہ پہنیں۔ اور تو ایک میٹنگ بلائی گئی اس سلسلے میں کہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ کام کی تیاری، اس کام کی پوری تیاری کی گئی کہ صاحب یہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہوا یہ، فوجی وردیاں جو کہ آنی تھیں، فوجی وردیاں انہوں نے بنوا لی، یہ یہاں تک ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2 کمپنیز اور ان کو جنہوں نے ڈیٹیلز بھی کم دی تھیں کہ صاحب یہ ڈیٹیلز ہیں، اور انہوں نے زیادہ خرچہ بتایا تھا اس تمام تر واپڈا کے شوق کا، کہ آپ کو یہ شوق اتنے کا پڑ سکتا ہے۔ تو خرچہ زیادہ بتایا تھا لیکن ڈیٹیلز بہت ہی کم دی تھی، تو ان کو چنا گیا کہ صاحب آپ ہمارے اس کام پر چنے جا رہے ہیں، آپ یہ کریں گے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ واپڈا کا جو نا یہ پیرا ملٹری فورسز کا یونیفارم اور فوج سے ملتا جلتا یونیفارم پاکستان کا کوئی بھی ادارہ نہیں پہنے گا، یہ پہلے سے موجود ہے یہ چیز۔ تو جیسے ہی یہ لوگ، ان کو یہ شوق تھا، پکڑے کیسے گئے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ واپڈا کا ایک فنکشن تھا، تو کسی ڈیم شیم پر، تو وہاں پر وہ گئے اور یہ دیکھیں کہ ایک واپڈا کے اہلکاران ہیں، بندوقیں تانی ہوئی ہیں، لیکن فوجی وردی پہنی ہوئی ہے، یہ کیا ماجرا، یہ کیا سین ہے۔ تو ان کو ایک وہ والی ڈریس جو CCD کے کمفلاج کمبیٹ ڈریس جو ہوتی ہے، وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، گنے شنے تانی ہوئی ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے، سب نے دیکھا، یہ سب چونک سے گئے۔ اس کے بعد پھر جی ایچ کیو کا ایک بہت بڑا ایکشن ہوا اس سلسلے میں کہ صاحب بندے دے پتر بنو، ایسا نہیں کرو، یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو جوتوں والی جو کمپنی ہے، جوتے بنوانے کے لیے کنسٹرکشن کی کمپنی سے یہ کام لیا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھی ایک الگ خرچہ، یہ والا الگ خرچہ۔ اس کے بعد اس بارے میں جب معلومات جب یہ ایکشن بالکل لیا گیا تو اس کے بعد 23 اگست کو واپڈا نے ودرا کر لیا ہے اس رول کو، اور اب آئندہ جو ہے یہ وردی اور یہ یونیفارم جو ہے نہیں پہنا جائے گا، اور FIA بھی جو ہے اس کی تحقیقات کر رہی ہے FIA، اور FIA کو تو پہلے تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا واپڈا کی جانب سے کہ صاحب یہ آپ نہیں کر سکتے، تو لیکن اس کے بعد تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے، نے کہا کہ نہیں، ہم یہ تحقیقات کریں گے، اور FIA نے ان تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ جیسے آپ نے پہلے جو ٹینڈر ہوا اس کی بڈنگ ہی غلط ہوئی، آپ نے سب سے زیادہ خرچہ بتانے والی کمپنیوں کو منتخب کیا، ان کو بلکہ چنا،
اور یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کا دائرۂ اختیار نہیں. یونیفارم پر پابندی لگ گئی ہے, ایک بہت بڑا ایکشن ہوا ہے اس سلسلے میں. تو ایف آئی اے کا بھی بہت بڑا ایکشن ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے. تو اسی سلسلے کی ایک خبر کے جو اعزاز سید صاحب نے اور عمر چیمہ صاحب نے ٹاک شوک کرتے ہوئے جو اپنا ان کا یوٹیوب چینل ہے وہاں یہ خبر دی. انہوں نے کہا کہ یہ سارا سلسلہ میاں نواز شریف صاحب کے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کروایا تھا جرنیلوں کو وابڈا میں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پہلے تو ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ریکارڈ نہیں دیں گے, تو بعد میں ایف آئی اے نے کہا کہ ہم وہ ریکارڈ ایکوائر کریں گے, ہمیں یہ چاہیے, ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے, ہم ایک صاف اور شفاف تحقیقات کریں گے اس سلسلے میں. تو کیونکہ جو بیڈنگ ہے جن کمپنیوں کو یہ دیا گیا وہ کنسٹرکشن کی کمپنی جوتے بنائے گی, یہ کیا سین ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ وہ دو کمپنیاں جنہوں نے خرچہ بہت زیادہ بتایا, معلومات اپنے بارے میں بہت کم دی, ڈیٹیلز بہت کم دی, ان کو چنا گیا, ان کو منتخب کیا گیا کہ آپ یہ کریں گے. تو یہ ایک اور سین. تو اس کے علاوہ بات کریں گے کہ چیئرمین نادرا کی تعیناتی جو ہے وہ اب ایک حاضر ڈیوٹی فوجی افسر بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں چیئرمین نادرا کی جو تعیناتی ہے اس پر فوجی افسر کو تعینات کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے جملے کو میں ریفریز کر دوں کہ نگراں حکومت نے یہ 2 مرتبہ اس کی ترمیم دی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ خبر بھی اعزاز سید کا ہی ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے دی ہے جیو نیوز پر. اور اس پر جیو نیوز آپ یہ دیکھیں کہ جیو نیوز بھی خاموش نہیں رہا ہے اس سلسلے میں کہ ایسی تعیناتی ہوگی, ایسی ترمیم ہوگی. اور اس قواعد میں دوسری بار تبدیلی کی گئی ہے, ان قواعد میں دوسری بار ترمیم کی گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نگراں حکومت جو قوائف میں یا قواعد میں ترمیم کرنے کی مجاز نہیں ہے, ان کو یہ اختیار نہیں ہے وہ ترمیم کر سکے, لیکن وہ انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کر کے یہ ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے, جس سے جو قانون ہے اس کو سبوتاژ کیا گیا ہے, جو آئین ہے اس کو سبوتاژ کیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایسا عمل کہ جس کو ہر کوئی کہے گا صاحب یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ ہم نے دیکھا نا اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اور یہ تب سے شروع ہوا جب ابھی کچھ تقریباً 1 مہینہ پہلے جب چیئرمین نادرا نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں, انہوں نے اپنا ریزگنیشن بھجوایا وزیر اعظم صاحب کو, وہ منظور ہوا. اس کے بعد پھر حکومت حرکت میں آئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 امیدوار جو ہے وہ پہلے سے ہی شارٹ لسٹ کر لیے گئے تھے, ان کا انٹرویو لے لیا گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ حاضر سروس فوجی افسر جو کہ تعینات ہوگا ایز چیئرمین نادرا, اس کا مطلب 2 بڑے پاکستان کے ادارے جس میں ایک نادرا کا ادارہ کہ نیشنل ڈیٹا بیس ریگولیٹری اتھارٹی, ایک یہ, اور دوسرا آپ کا جو پاکستان آرمی کا ایک بہت بڑا ادارہ. اس میں یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی عہدے رکھنے کے مجاز ہو سکتے ہیں, یا اگر آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ آ سکتے ہیں, لیکن یہ سروس کے دوران آپ آئیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ترمیم کی گئی ہے جو کہ نگراں حکومت کی جانب سے کی گئی ہے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کوئی اختیار نہیں ہے. پہلے دیکھیں, ایک تو نگراں حکومت ان کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے اس طرح کی ترمیم. اور دوسرا یہ کہ جو ترمیم آپ نے کی ہے وہ بھی قانون سے ماورا ہے کہ ایک عہدہ ایک وقت میں ایک سرکاری عہدہ رکھا جا سکتا ہے, اس کے بعد آپ اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں. اس پر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت نے اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا ہے. بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نہیں سنی جا رہی, ہائی کورٹ کی نہیں سنی جا رہی, معزز عدالتوں کی نہیں سنی جا رہی. کوئی ادارہ ہو جو کہے کہ یہ آئین سے آپ مذاق کر رہے ہیں, یہ نہیں. ابھی گزشتہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں کئی بل پاس ہوئے ہیں پڑھے بغیر, اور کوئی جمائی دے رہا ہے, کوئی کسی کو یہ دیکھیں کہ کوئی آنکھ پلک جھپکتے ہی بل منظور ہو جاتا ہے, کسی کی منظوری کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہو بھی جائے نہیں, اور جب بل منظور ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو تعداد ہے وہ کورم سے بھی کم ہوتی ہے. کورم کی نشاندہی یعنی کہ 1/4 آف دا
جو اسمبلی ممبر وہ وہاں پر موجود ہونے چاہیے، یعنی کہ 342 پورا ایوان ہوتا ہے، 342 میں سے اس کا 1/4 غالباً کوئی 80-85 کے قریب، تو وہ اتنے وہاں پر ممبران موجود ہونے چاہیے، تبھی آپ کر سکتے ہیں ترمیم، لیکن نہیں، یہ ترامیم جو بلز منظور ہوئے وہ بھی ویسے ہی ہوئے۔ تو یہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے پلک جھپکتے ہی حکومت نے بہت سارے بلز منظور کروا لی، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب پیپلز پارٹی رونا رو رہی ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروا لیں، یونیورسٹیز منظور کروا لی، کروڑوں روپے کی جو ترقیاتی فنڈز تھے انہوں نے وہ بھی اپنے لیے منظور کروا لیے۔ تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک وقت چل رہا ہے اس وقت آئین پاکستان کے لیے۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔